امریکہ اور ایران کی اس لڑائی میں امریکہ مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے فتح کا بڑا اعلان کر دیا جائے، کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ آ جائے۔ ایران اس لڑائی میں ہار نہیں رہا اور امریکہ جیت نہیں پا رہا۔ ایران کے نہ ہارنے کی سب سے بڑی وجہ، انسان کے ہاتھ میں سب سے قیمتی شے اس کی اپنی جان ہوتی ہے، اور ایران اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ان کے لیے شہادت انتہائی آسان ہے، اور وہی راستہ انہوں نے چوز کیا ہے، اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت بھی کیا ہے، اور اس میں ثابت قدم بھی رہے ہیں۔ 48 گھنٹے ناظرین انتہائی اہم ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات جاری ہیں، جبکہ ایران نے صاف انکار کر دیا ہے کہ امریکہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ امریکہ کے ڈرونز مسلسل نگرانی کر رہے ہیں ابنائے ہرمز میں۔ ایک آدھ ڈرون ایران گرا لیتا ہے، درجنوں ڈرون اب بھی ابنائے ہرمز میں چکر لگا رہے ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے۔ عرب ممالک نے ہار مان لی ہے۔ امریکی صدر پہ پریشر عرب ممالک کا پڑ رہا ہے کہ ایران کے خلاف بڑا حملہ نہ کیا جائے۔ بڑا حملہ نہ ہونے کی اور بھی وجوہات سامنے آئی ہیں، اس پہ کھل کے بات کریں گے ناظرین، تفصیل میں ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی پاکستان میں شدت پسندی، دہشت گردی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہماری ناکامی اس میں کیوں ہو رہی ہے، اس پہ ناظرین آج بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر انہیں ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں، اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری روزانہ کی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ ساتھ ہی ہم نے اپنا ایک فیس بک پیج ایس جے میڈیا ایکسٹرا کے نام سے فیس بک پہ ایک پیج اوپن کیا ہے، دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو بھی جوائن کر لیں۔ ناظرین، ایک تو امریکہ کا مسلسل جھوٹ بولنا حیران کن ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے مذاکرات جاری ہیں۔ وہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ منت سماجت پہ آ گیا ہے، کسی طریقے سے راضی نامہ کرنا چاہ رہا ہے کہ مذاکرات ایک بار پھر شروع ہوں اور ایک نتیجہ نکلے اور ایک معاہدہ ہو۔ امریکہ نے تقریباً دو دن کا وقت دیا تھا، جس میں آج بھی یہ ٹائم گزر رہا ہے، اور انہوں نے کل اعلان کیا تھا کہ سپہر کو مذاکرات کا نتیجہ ابنائے ہرمز کا نکل آئے گا۔ ابنائے ہرمز پہ عمان کے اور ایران کے مذاکرات جاری ہیں، مگر امریکہ نے کہہ دیا کہ اس کے بعد فوری طور پہ جوہری معاہدے کی بات کی جائے گی، اور یہ پہلا مرحلہ ہوگا ابنائے ہرمز کا۔ ایران نے امریکی صدر کے بیان کو ڈرامہ قرار دے دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور کوئی مذاکرات ہمارے اور امریکہ کے مابین نہیں ہو رہے، اور نہ ہی ہم ابنائے ہرمز کو کھول رہے ہیں۔ عمان میں راستوں پہ بات چیت کی جا رہی ہے، اس پہ ایک تقریباً وہ پہنچ گئے ہیں کچھ مقام تک، جس پہ عرب ممالک نے بڑا پریشر اور دباؤ ڈالا ہے کہ ایک بڑا حملہ نہ کیا جائے ایران پہ، اور ایسا سمجھے کہ عرب ممالک انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ ایران اس خطے کی ایک بڑی طاقت ہے۔ جو ہماری تھوڑی بہت غلط فہمی تھی وہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی اس جنگ میں ثابت کر دیا، اور ایک جو خوف تھا، جو ایران کو، عرب ممالک کو ایک ڈر تھا، بلکہ ایران جو ہے وہ ایک بڑی طاقت ہے جو اس خطے میں مستقل طور پہ رہے گی، اور اس کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اب امریکہ نے ناظرین جو بڑے حملے کا اعلان کیا تھا، 5 بار امریکی صدر نے اس طرح کے اعلانات کیے کہ ہم آج، ہم کل، ہم پرسوں، ہم ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ہم ایران کو تباہ کر دیں گے، ہم ایران کی آرمی کو، بحریہ کو پہلے تباہ کر چکے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس قسم کے بیانات آپ نے 5-6 بار امریکہ کے دیکھے ہوں گے، امریکی صدر کے۔ یکدم اس کے بعد جو اعلان کرتا ہے کہ میں نے حملہ کرنا ہے، حملہ روک دیا جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح امریکہ پیچھے ہٹ گیا ہے یا وہ بھاگ گیا۔ جب آپ نے مکمل تیاری کی ہوتی ہے بڑے حملے کی، اور آپ اس میں تقریباً 7-8 گھنٹے باقی ہوں، اور آپ یکدم اعلان کر دیں کہ نہیں، تو یہاں پہ ایسا ہے کہ ایران نے، امریکہ اگر بڑے حملے کرتا ہے تو ایران کی اس جنگ میں آپ کو یہ 40-45 دن، پہلے 39 دن
2025 میں 12 دن، پھر 39 دن. یہ جو جنگ امریکہ نے لڑی ہے ایران کے ساتھ، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اس میں ایران کا کیا بگاڑ پائے. جو 12 دن کی جنگ میں جو اسرائیل اور ایران کی آمنے سامنے کی تھی، اس کے بعد اسرائیل اور امریکہ کا ایک ساتھ ہونا دنیا کی سپر طاقت کا، اور پھر ساتھ اس کے غنڈے کا ایک ساتھ ہونا، جو بھی وہ بھی ایک جوہری طاقت ہے. 2 جوہری طاقتوں کا مل کے ایک ساتھ ایران پہ حملہ کرنا، اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ہم نے کیا بگاڑ پایا. اس میں آپ نے سپریم لیڈر کی شہادت کر دی، پاسداران انقلاب کے، آرمی کے اور کچھ اور دیگر سیاسی قائدین 2 درجے کے اور 3 درجے کے اس میں آپ نے شہید کر دیے. مگر کیا ایران کی ریٹیلیشن کم ہوئی؟ بلکہ ایران نے اپنے عمل سے ثابت کیا، اور ایران کے پاس اسکلیشن کی جو ڈومیننس ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ کر سکتے ہیں پوری خطے میں، اور انہوں نے کیا بھی. تو ایران نے اپنے جو ٹارگٹ تھے وہ پہلے ہی بتا دیے تھے کہ ہمارے انفراسٹرکچر کو مکمل طور پہ آپ ملیا میٹ کر دیں گے. ہم نے فلاں جگہ پہ، اور اسپیشلی اسرائیل میں، ان 3 مقامات کو تو ہم نے نہیں چھوڑنا. اس طرح کویت میں اگر آپ اتنے بھاری حملے کریں گے تو ساتھ ڈیفینیٹلی ہم نے اپنی زمینی مشقیں بھی کی ہیں، کارروائیاں ہو رہی ہیں، پوری تیاری تھی ایران کی. ہم نے پھر کویت پہ بھی چڑھائی کرنی ہے. کویت میں آپ کو ناظرین یاد ہوگا، عراق نے بھی جب کویت کو قبضہ کرنے کی کوشش کی تو امریکہ بلکہ کھل کے سامنے آ گیا تھا، کیونکہ یہ عرب ممالک کی انویسٹمنٹ کسی اور ملک کی طرف امریکہ کبھی جانے نہیں دے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عرب ملکوں کا ٹریلینز آف ڈالر وہ آسانی سے کسی دوسرے ملک کو شفٹ ہو جائے. اس وجہ سے اگر 50-60 ہزار فوج یہ ایران میں اتارتے تو ایران نے اس کے لیے ایک اپنی حکمت عملی بھی تیار کی ہوئی تھی کہ FPV ڈرون، جس طرح روس اور یوکرین میں لڑائی جاری ہے اور کامیابی کے ساتھ ایک ایک فوجی کو ڈھونڈ کے FPV ڈرون مکمل کمرے میں ہوتا ہے، وہ زمین کے تہہ خانے میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ ٹینک پہ موجود ہوتا ہے، وہ کسی گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے، وہ FPV ڈرون تب تک اس کو نہیں چھوڑتا جب تک اس کو مار نہیں دیتا. اسی طرح کا ایران نے FPV ڈرونز جو چیپ ڈرونز ہیں وہ تیار کیے ہوئے تھے، اور باقاعدہ اس میں 6 سے 8 کلو گرام کا بارودی مواد تھا. تو ان کو ہر ایک، اور یہ تقریباً 30-40 ہزار ان کے قریب جو بتائے جا رہے ہیں، اس حساب سے انہوں نے تیاری کر رکھی تھی. اور ساتھ ہی دوسرا پلان ان کا کویت پہ تھا کہ کسی طریقے میں کویت میں گھس کے، اب کویت میں گھسنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو اگر گھسنا بھی ہے تو عراق کے راستے سے گھسنا ہوگا، ساحل سمندر سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ ساحل سمندر سے کویت 23 سے 25 کلومیٹر، مطلب پاکستان کے ایک ضلع سے دوسرے ضلع جانا اتنا راستہ بنتا ہے ایران کے لیے. تو ایران نے اس کے لیے اپنی حکمت عملی تیار کر لی تھی، کسی بھی طریقے سے ہم نے کویت میں گھسنا ہے اور وہاں پہ بھی قبضہ کرنا ہے. تو جو ٹارگٹ عرب ممالک میں اور جو کویت میں اور ساتھ ہی اسرائیل میں جو ٹارگٹ انہوں نے چنے تھے، ان کی اطلاع امریکہ کو بھی دے دی گئی کہ دیکھو یہ اتنا آسان ہے نہیں. عرب ممالک نے بھی چیخنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہماری تباہی ہو جائے گی، آپ اتنا بڑا حملہ کرنے جا رہے ہو. تو وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ان کے پاس وہ طاقت ہے اور انہوں نے شو کی ہے، اور اب آپ کے اس حملے کے بعد ہماری تباہی پھر جائے گی. اس کے بعد امریکہ نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا کہ مذاکرات جا رہے ہیں، اور مذاکرات تو 1 ہفتے سے عمان کے اور ایران کے جاری تھے، آنا جانا ان کا لگا تھا. اب امریکہ نے بیچ میں جو نیا گیم کھیلا کہ عراق کے وزیر اعظم، وہ عراق کے جو وزیر اعظم ہے الشمری، ان کو جو ہے وہ امریکہ سے ایک پیغام ملا، ان کا پیغام لے کے وہ ایران گئے، اور ایران میں بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھائی. اور امریکہ نے عرب ملکوں کے، مطلب 3-4 اور عرب ممالک کے ذریعے، جس میں قطر بھی ہے، ساتھ پاکستان، ساتھ عمان، ان سے بات چیت کر کے مذاکرات کو مزید کی کوشش کی گئی. یہ کسی طریقے سے ایران کو راضی کیا جائے معاہدے کے لیے. امریکہ ہر حال میں معاہدہ چاہتا ہے، ہر حال میں امریکہ معاہدہ چاہتا ہے، مگر ایران اس بار معاہدے کے لیے تیار نہیں ہے. ایران جنگ بندی کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ نہیں کہ ایران بڑا تگڑا ہو گیا اور سپر پاور کو ہرا دیا اور
بس ایران کو اندازہ ہو گیا کہ یار 3-4 بار مذاکرات ہو رہے ہیں، اسلام آباد MOU جو ہے مفاہمتی یادداشت، اس پہ بات چیت ہوئی، اس دوران طے کرنا باقی ہے کہ آپ نے وائلیشن کی ہے یا ہم نے وائلیشن کی ہے، آپ نے وائلیٹ کیا ہے. اور آپ نے ہر بار، صرف اسلام آباد میں نہیں، جب بھی مذاکرات ہوئے، چاہے وہ قطر میں تھے چاہے وہ عمان میں تھے، آپ نے اس دوران بھی ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. تو اب ذمہ داری امریکہ کی کون لے گا؟ تو آگے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، اور ان 48 گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایران پہ، کیونکہ ایک تو دنیا بھر کے ماہرین خود ہی امریکہ کے جتنے بھی نیوز چینل ہیں وہ تمام یہی کہہ رہے ہیں، سوائے فاکس نیوز کو چھوڑ کے، کیونکہ وزیر جنگ بھی وہاں سے آئے ہیں، اور صرف فاکس نیوز ہی اس ٹائم پہ آگے چلا رہا ہے ٹرمپ کو. باقی جتنے بھی امریکہ کے چینلز ہیں اور پریس ہے ان کا، وہ یہی کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ یہ جنگ ہار گئے. بلکہ رائٹر نے تو، اور واشنگٹن پوسٹ نے اس سے تو مزید یہ بھی کہا ہے کہ جلد ہی امریکی صدر گھٹنے ٹیک دے گا اور تمام تر مطالبات مان لے گا. اور یہ 300 جو بلین ڈالر ہیں، 300 ارب ڈالر، یہ بھی تقریباً ان کو دینے پہ آمادہ ہو جائے گا. اور جتنا اس جنگ میں اپر ہینڈ ایران کا ہے، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایران جو ہے وہ اسکیلیشن کو جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے اور وہ طاقت رکھتا ہے. تو یہ ڈومیننس ان کی ہے. تو یہ باقاعدہ وہ کوٹ کر رہے ہیں، اب امریکہ اپنی اس ہار کو برداشت نہیں کر پا رہا. اس ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے مزید اپنے نقصان کے لیے بھی تیار ہے. حالانکہ ان کو یہ بھی بین الاقوامی میڈیا کوٹ کر رہا ہے کہ ان کے اپنے میڈیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسپیشلی فضائی دفاعی نظام کے، پیٹریاٹ کے اور تھاٹ کے، ہمارے لیے پرابلم آ رہی ہے. اتنا نہیں ہوگا، پھر آگے جا کے کوئی اور مسئلہ نکل آیا تو اس کے لیے پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. اور یہ جنگ اگر مزید پھیلتی ہے اور ایران کی طرف سے عرب ممالک کے ہمارے جو اتحادی ہیں ان پہ حملے ہوتے ہیں تو آگے جا کے مزید مشکلات کھڑی ہوں گی، پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. مگر اب کوئی ایسا طریقہ نکالا جا رہا ہے کہ ایک ساتھ اتنے حملے کر دیے جائیں کہ ان کی بجلی مکمل طور پہ بیٹھ جائے. جتنے بھی ان کے پاور پلانٹ ہیں ان کو اور ان کے انفراسٹرکچر کو مکمل طور پہ ہزاروں کی تعداد میں حملے کیے جائیں تاکہ آگے ان کے لیے مشکل ہو اور یہ اٹھ نہ سکیں. اور پھر کچھ زمینی فوج بھیج کے یا تھوڑا سا علاقہ کور کر کے اعلان کر دیا جائے. اور اگر بعد میں پھر مفاہمت بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے، زمین واپس کرنا بھی پڑتی ہے، پھر واپس کر دی جائے گی. مگر اعلان کرنا ہے امریکہ کے لیے کسی بھی لحاظ سے کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے. امریکہ ہار کے ساتھ اس جنگ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. دوسرا، آپ ناظرین، اس جنگ کا نتیجہ میرے خیال میں جو بھی ہو، اس جنگ کا نتیجہ، مگر جو دفاع سپر طاقت کے مقابلے میں ایران نے شو کیا ہے، جن کے پاس نہ کوئی بہترین فائٹر جیٹ، نہ کوئی دنیا کے بہترین قلعے نما بیڑے، بحری بیڑے، نہ ان کے پاس وہ تھے، اس کے باوجود صرف ڈرونز اور میزائل کے بلبوتے پہ. ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پاکستان نے جنگوں کا نقشہ چینج کر دیا ہے کہ ڈاگ فائٹ کو پاکستان نے ختم کر دیا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آگے آپ کو کم ہی ممالک میں ڈاگ فائٹ دکھائی دے گی. فائٹر جیٹ کا استعمال جو تقریباً ختم ہو گیا تھا اور ایران اس جنگ میں ثابت بھی کر رہا ہے، مگر وہ پاکستان نے برقرار رکھا صرف اور صرف 200، 250، 400 کلومیٹر تک بیانڈ ویژول رینج میزائل استعمال کر کے، PL-15، PL-17 اور آگے جا کے PL-19 جو چائنا کے ہیں، تو وہ استعمال کر کے دشمن کے جہادوں کو گرایا جائے گا. وہ ڈاگ فائٹ دوسرے کے ملک میں گھسنا بڑا کم ہو جائے گا. اب یہ ایران میں ہو رہا ہے کیونکہ ایران کا فضائی دفاعی نظام نہیں ہے. دنیا میں 3 چیزیں بڑے قلعے نما بیڑے ہیں، بحری بیڑے. ایک بیڑا امریکہ کا دیکھیں، $25 ارب کا، $20 ارب کا. یہ ایسے بیڑے ہیں 25 سال 20 سال سمندر میں بغیر ایندھن کے یہ رہ سکتے ہیں. جوہری ہے نا، اس لیے. اور ساحل پہ 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد آتے ہیں. 5000 اس میں فورس ہوتی ہے، 70، 80، 90 تک فائٹر جیٹ اور ہیلی کاپٹر اس میں ہوتے ہیں. اب یہ قلعے ساتھ گمانا، مطلب یہ فوجی قلعے ہیں، یہ پوری فضائیہ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اپنی افواج کو ساتھ لے کے جاتے. ایران نے وہ چیز بھی تقریباً ختم کر دی. اب میں یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ عمان کے ساحل پہ 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ
جو ان کے بڑے بیڑے کھڑے ہیں، اگر یہ جنگ مزید آگے پھیلتی ہے اور تباکن حملے ہوتے ہیں تو ایران ان کو بھی ٹارگٹ کرے گا پھر آگے جا کے. اگر اس ایک کو بھی تباہ کر دیتا ہے تو پوری ان کے یہ کیریئر جو ہے مکمل طور پہ تباہ ہو جائیں گے. اس کا ویسے بھی 40 دن کی اس جنگ میں ایران نے تو دنیا کو ثابت کر دیا کہ اب ان جہازوں کو ان کو مینیج کرنے کے لیے ان پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے، رن ویز پہ کتنے استعمال ہوتے ہیں، رن ویز کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے، پائلٹ کو ٹرین کرنا کتنا وقت لگتا ہے. ان سے بہتر جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈرونز پہ کی جائے، اور ان سے بہتر ہے انویسٹمنٹ جو ہے وہ میزائلز پہ کی جائے، میزائل ٹیکنالوجی کو بہتر کیا جائے. اور ایران کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹم جو دنیا کا اگر اچھا ہوتا ہے بہترین، تو اس پہ ان 3 چیزوں کو ملا کے آپ جو ہے ایک بڑی طاقت کو، سپر طاقت کو شکست دینے میں کامیاب رہتے ہیں، اگر آپ کے پاس مین پاور ہو، ذخیرہ آپ کے پاس زیادہ ہو. جو سب سے اہم بات ہے، امریکہ وہ جو سامنے ایران کے سامنے ہار اس لیے بھی نہیں مان رہا، وہ جیت، اپنی ہار کو جیت میں کیوں بدلنا چاہ رہا. عرب ممالک میں جو پاکستان کی چھاپ پڑی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ عرب ممالک نے سیدھا پاکستان سے رابطہ کیا ہے. ان عرب ممالک یہ امریکہ کے چنگل سے نکل ہی نہیں سکتے، ان کا دار و مدار سارا امریکہ پہ ہے. انہوں نے امریکہ سے پوچھ کے، ایون کہ سعودی عرب نے بھی پوچھ کے پاکستان کو جو ہے وہ کچھ علاقوں میں ایئر بیسز جو ہے وہ حوالے کیے، مگر امریکہ کو یہ کبھی نہیں نکالیں گے، اور امریکہ کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑے گا. یار ٹریلینز آف ڈالر ان کے ساتھ ہیں، 2 ٹریلین سعودی عرب انویسٹمنٹ کر رہا ہے امریکہ میں، 2 ٹریلین قطر کر رہا ہے، 2 ٹریلین متحدہ عرب امارات کر رہا ہے. اس طرح بحرین اور کویت تو مکمل طور پہ ان کی کالونی ہے. آپ ایسا سمجھے کہ کویت جو ہے ان کا پینٹاگون ہے، وہاں سے تو وہ سارے عرب ممالک کو مینیج کرتا ہے. اس طرح بحرین جو ہے 5th فلیٹ وہاں پہ ہے، سب سے بڑا 5واں بیڑا وہاں پہ موجود ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہاں پہ. تو یہ ان عرب ممالک سے جو ٹریلینز آف ڈالر لے کے جاتے ہیں، سوال یہ پیدا نہیں ہوتا. پاکستان تو خود 2-4 ارب 5 ارب 6 ارب 8-10 ارب ڈالر اتنے ہی اگر پاکستان ایک ملک سے نکال لے، 2-3-4 ممالک سے، میرے خیال میں یہ بڑی رقم ہوگی. امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ یہاں سے نکلے اور یہ سرمایہ کاری جو ہے کسی اور ملک کی طرف جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور نہ ہی وہ اپنے ایئر بیسز اتنی جلدی خالی کرے گا. ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ ایئر بیسز ایران کے ڈر کے مارے کچھ یہاں سے نکال کے یورپ میں لے کے جاتے ہیں کہ یار یہ حملہ کر دے گا، بڑا حملہ ہو رہا ہے، تو بڑے حملے کے ڈر کے باعث اپنی کچھ افواج جو ہیں وہ نکال لی ہیں. باقی 50,000 فورس تو ان کی موجود ہے پورے گلف میں، سعودی عرب میں، قطر میں، متحدہ عرب امارات میں، عمان میں، ان سارے ممالک میں ان کی افواج موجود ہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ عرب ممالک کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ آپ ویڈیو نکال کے دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے الیکشنز کی، 2015 کی. انہوں نے کہا تھا، اور میں حیران ہوں اس کی ان باتوں پہ، کہ یہ باتیں وہ میدان میں بھی لے کے آیا تھا 2015 سے ہی، کہ اگر عرب ممالک کی سیکیورٹی ہم 24 گھنٹے کے لیے ہٹا دیں تو ان کی حکومتیں دڑام سے گر جائیں گی. یہی وہ ایک پوائنٹ ہے جن پہ ان عرب ممالک کو ڈر ہے، اور امریکہ ڈرا بھی سیکیورٹی کے نام پہ ہے. اور امریکہ جس بھی ملک پہ، کوئی بھی عرب ملک پہ اگر وہ چاہے کسی بھی ٹائم، تو کسی کی بھی گورنمنٹ وہ آسانی سے گرا پاتا ہے. لہٰذا ان عرب ممالک کی جو مجبوری ہے اس کا فائدہ صرف اور صرف امریکہ کو پہنچ رہا ہے. اور امریکہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ پنجے گاڑ دے. ایران ایک ایسی پوزیشن پہ آ گیا ہے، امریکہ نے ایران کو بھی آفر کی. آپ نے وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ کی دیکھی ہوگی، ان کا مطلب ہی یہی تھا اس سٹیٹمنٹ میں کہ آپ اسرائیل کے خلاف خاموش ہو جائیں، آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، اپنے جو آپ کے اتحادی ہیں دیگر ممالک پہ اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں، تو آپ دنیا کے امیر ملکوں میں شامل ہوں گے، اب دنیا کے ڈیولپ ملکوں میں شامل ہوں گے. جس پہ ایران نے جواب دیا تھا کہ شام، عراق اور افغانستان کی حالت ہم نے دیکھ لی ہے کہ وہ آپ کی خدمت کرتے تھے، وہ آج کہاں پہ ہے. تو ایران للکار رہا ہے، سامنے کھڑا ہے، یہ ان کو پسند نہیں ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے
وہ ان کو پسند نہیں ہے. جب تک ایران اسرائیل سے نفرت کرتا رہے گا, ایران کو نہیں چھوڑا جائے گا. ایران کو ہر حال میں انہوں نے دبوچنا ہے, ہر حال میں. یہ جو دیگر مسلم ممالک ہیں, انہوں نے یہ رام کر لیے ان کو اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے, اسرائیل سے تعلقات قائم رکھنے کے لیے, انویسٹمنٹ اسرائیل کے اندر ہونا, عرب ممالک کے اندر ہونا, یہ سارا امریکہ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے. اور سالوں سال سے ان عرب ممالک میں یہ تعلقات ان کی اور سرمایہ کاری ان کی چل رہی ہے. صرف ان کے لیے جو ایک سامنے کھڑا ہوا ہے وہ ایران ہے, اس کو راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ایران کب تک ڈٹا رہتا ہے, کب تک کھڑا رہتا ہے میدان میں. اکیلا سینہ تھان کے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کھڑا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ بہترین انداز میں جو ہے وہ کھڑا ہے. ناظرین, ساتھ بات کرتے ہیں پاکستان میں جو دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی ہے. ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, کوشش کریں گے کہ ان کو 4-5 منٹ میں اس ویڈیو کو سمیٹ لوں. اگلے ولاگ میں کوشش کریں گے کہ علیحدہ سے اس پہ ایک پروگرام کیا جائے. پاکستان میں دہشت گردی دیکھیں, سوات میں کبل میں سوات کا علاقہ کبل جو ہے, وہاں پہ پولیس پہ جو ہے وہ خودکش حملہ ہوا. اس میں تقریباً 8 پولیس اہلکار, 7-8 پولیس اہلکار اور 10 سویلین, ٹوٹل مطلب 17 پولیس سمیت پاکستانی عوام اور جوان جو ہے وہ شہید ہوئے. نقصان زیادہ ہونا تھا. جلسہ وہاں پہ امن پاسون کا ہو رہا تھا, پولیس اس کے لیے بھی آئی تھی, اندر گھسنے کی کوشش تھی. سوات تک معاملات تو پہلے سے چلے گئے. جو ہمارے جنوبی اضلاع تھے, ساتھ جو سابقہ ٹرائبل ایریاز اور جو جنوبی اضلاع ہیں, جنوبی اضلاع میں جس طرح ڈی خان, کوٹ, بنو, لکی مروت, ٹانک یہ علاقے آتے ہیں. اسی طرح بلوچستان, پورا بلوچستان, BLA, BLF, بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ, وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, تو ان دہشت گردوں کو ہم کنٹرول کرنے میں کیوں ناکام رہتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جو اہم وجوہات ہیں اس میں اگر بلوچستان اور BLF کی بات کی جائے تو بیرونی ممالک کا ہاتھ جو ہے وہ اوپنلی آپ کو دکھائی دے رہا ہے. چین نے 2 دفعہ یونائٹڈ نیشن میں, جو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل ہے, اس میں BLA پہ پابندی کے لیے جو درخواستیں دی, پابندی کے لیے جو قرارداد پیش کی, اس کی مخالفت کس نے کی؟ برطانیہ نے, فرانس نے اور امریکہ نے اس کو جو ہے وہ ہولڈ کیا, ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس کو ہولڈ کیا. اب ٹیکنیکل بنیادیں کیا ہیں؟ ان پہ پابندیاں تو لگنی چاہیے تھی, مگر پاکستان کو گھیرنے کے لیے, اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ آج کل اچھے تعلقات ہیں, تو پاکستان کو پوچھنا چاہیے کم از کم امریکہ سے. امریکہ ان ممالک پہ پریشر ڈالے گا تو یہ BLA اور BLF پہ پابندیاں لگ جائیں گی. تو وہاں پہ بیرونی ہاتھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس ٹائم پہ پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا اور انڈیا کے ساتھ جو محدود جنگ کی, اس میں پاکستان کا جو اپر ہینڈ رہا اور دنیا نے تسلیم کیا, اس کے بعد تو پاکستان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی. اور اب یہی ان کے ذہن میں ایک چیز آ گئی ہے کہ پاکستان سے لڑ کے تو آپ نہیں جیت سکتے, لہٰذا اس میں اپنی پراکسیز جو ہیں اس کے ذریعے کارروائیاں کرنی ہیں. اور جو پہلے سے ہو رہی تھی اس میں تیزی آ گئی ہے. فنڈ پاکستان میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں ہماری جو ناکامی ہے, اس میں ایک بڑی بات فنڈ کی بھی ہے. اتنے بڑے بارڈر کو, افغانستان کے 2640 کلومیٹر کے اس بارڈر کو, اس پہ ہم پورا دن ڈرون سرویلنس تو نہیں کر سکتے. بہت سے ایسے ایکوپمنٹ ہیں جو وہاں پہ مزید چاہیے, وہ ہمارے پاس اس طرح کی نہیں ہے. حالانکہ ہم نے کچھ ہزار کے اوپر چوکیاں وہاں پہ بنائی ہیں, اور فضائی دفاعی آلات بھی ہم نے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ پہنچائی ہیں. ساتھ ہی ہماری جو ڈرونز ہیں, جو ہمارے بہترین ڈرونز ہیں, جو 24 گھنٹے اور 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے ہوا میں رہتے ہیں, وہ بھی وہاں پہ ہم نے پہنچا دیے ہیں. اور ہم وہاں پہ کوڈ کاپٹر سے بھی اپنے بارڈر وغیرہ کو مینیج کر رہے ہیں. مگر بعض بارڈر کے علاقوں میں 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے بھی ہیں. اس ایک اور وجہ جو ہے وہ پاکستان کا اندھا بھروسہ کرنا, اور افغان طالبان کی اگر موجودہ گورنمنٹ بنی ہے 2021 میں, جو کابل پہ انہوں نے ٹیک اوور کیا, تو یہ پاکستان نے کی ہے. اب اگر ہم افغان طالبان کو بھی ہم ان کو ذمہ دار تو ٹھہراتے ہیں, اور وہی ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں, مگر ان کو لانے والے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا تھا؟ ان کو سپورٹ کون کر رہے تھے؟ مطلب ہماری غلطیاں ہمارے گلے پڑ رہی ہیں. ان کو لانے والے, ان کو کابل کے اقتدار دینے والے ہم ہی لوگ تھے.
ہماری ہی ایجنسیوں کے لوگ تھے جنہوں نے ان کی مدد کی، جنہوں نے ان کو اس مقام تک پہنچایا. ان کے خیال میں یہی تھا کہ یہ آگے جا کے جو حامد کردیہ اور اشرف غنی پاکستان کے خلاف انڈیا کی مدد کرتے تھے اس میں کمی آئے گی، حالات کنٹرول ہوں گے، ٹی ٹی پی کا جو ایشو ہے یہ تقریباً یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. مگر انہوں نے اپنی وفاداری جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ دکھائی کہ یہ ہمارے ساتھ لڑے ہیں جنگوں میں، نیٹو امریکہ کے خلاف، ان کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، ہم نے ان سے وعدے کیے ہیں، اقتدار میں آئیں گے تو ان کو سپورٹ کریں. وہی ہو رہا ہے. یہ جو وہی دوبارہ 2007 اور 2014 کا منظرنامہ سامنے آ رہا ہے، وہ تو خیر بازاروں میں بھی تھا، عام سویلین کا بھی تھا، مگر اب بھی جس انداز میں پہلے مہینوں میں آپ کو ملتے تھے کہ ایک آدھ حملہ ہو گیا، پھر ہفتوں میں آپ نے دیکھا، دنوں کی بات آئی، اب ایک دن ہر دوسرے دن ہوتا ہے. اس کے بعد جو نیا طریقہ کار شروع ہو گیا ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد آپ کو ایک اطلاع ملتی ہے کہ ٹانک میں 3 آپریشن ہوا ہے، 3 کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ پھر سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہوئے، باجوڑ میں، شمالی جنوبی وزیرستان میں، بنو میں، ڈیر اسماعیل خان میں، لکی مروت میں، کورم میں، باجوڑ کا علاقہ جو ہے، جو 2 مامون اور لوئے مامون جو بارڈر کے ساتھ لگ رہے ہیں. تو یہ ایسے علاقے ہیں کہ یہاں پہ مکمل طور پہ روزانہ کے حساب سے حالات خراب رہتے ہیں. لاکھوں کی آبادی وہاں پہ ہے، لوگ روزگار سے نکل رہے ہیں، ان کے لیے بڑی مشکلات آ رہی ہیں، سویلین بیچ میں لگ رہے. تو ہماری ناکامی، ہماری کچھ سیکیورٹی لیپس بھی ہیں، اور دوسرا پولیس کا، خیبر پختونخوا کی پولیس جو فرنٹ لائن پہ قربانیاں دے رہی ہیں، ان کے ساتھ وہ اسلحہ نہیں ہے. میں اب بھی کہتا ہوں جو وہ امریکہ کا اسلحہ استعمال کر رہے ہیں، جو $7.2 بلین کا امریکہ چھوڑ کے گیا. ایسے میں کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے گا یار؟ اور وہ گوریلا وار کے ایکسپرٹ ہیں، گات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، سنائپر گن ان کے پاس ہوتی ہے، نائٹ گگل ان کے پاس ہوتے ہیں، 1-8 کلومیٹر سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں. سہولت کاری اس کی ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا میں سہولت کار ان کے بہت موجود ہیں، ان کو پل پل کی اطلاع ملتی ہے، کنوائے ادھر سے جا رہا ہے، کنوائے ادھر سے جا رہا ہے، مکمل رپورٹ ان کے پاس ہوتی ہے. ڈرون ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ پہ آ گئی. اب آپ دیکھیں جو بھی کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں آپ کو 4 بندے مارے جاتے ہیں، 2 آپ کو افغان شہری ملیں گے، افغان جنگجو ہوتے ہیں. باقاعدہ افغانستان کی گورنمنٹ ملی ہے، وہ کارروائیاں کر رہی ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہیں. اگر امریکہ ان کو $40 ملین نقد کی کیش میں دے رہا ہے، کیا پاکستان وہ بند نہیں کر سکتا ان پہ؟ بہت سی ناظرین اور وجوہات بھی ہیں جس میں ہم ناکام رہے ہیں. فی الحال ناظرین ولاگ مزید لمبا ہو رہا ہے، اگلے ولاگ میں اس پہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.